الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلاة من الارض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل صائم في حديقته يحول الماء بمسحانه فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، الاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه، أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، سبق آموز بھی ہے کہ انسان جب اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے نا تو اللہ رب العزت کیسے فیصلے کرتے ہیں۔ اگر یہ بات آج ہمیں سمجھ میں آ جائے، اس پر ہمارا پختہ ایمان ہو جائے تو ہمارا کام کیسا بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی تھا، وہ زمین کی یعنی کسی حصے میں جنگل کے اندر کھڑا تھا، تو اس نے کیا دیکھا؟ سمع صوتا فی سحابۃ، بادل آیا اور بادل میں آواز آئی، اس نے خود سنی، اس بندے نے کیا؟ اسقی حدیقۃ فلان، اے بادل تو فلاں باغ کے لیے پانی برسا، یعنی فلاں باغ ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے، اور لہذا باغ فلاں بندے کا ہے۔ اس بادل سے آواز سنی، لہذا تو برس، اس میں سے برسا اور اس باغ کو پانی پلا۔ جس آدمی نے یہ سنا نا، فتنحى ذلك السحاب، حیران ہو گیا کہ وہ بادل کا ٹکڑا وہاں سے ہلا اور جا کر ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی، اس کے اوپر جا کے برسنا شروع ہوا، اور پھر جیسے ہوتا ہے اونچی جگہ پر جب پانی برسے تو چھوٹی چھوٹی نالیاں بن جاتی ہیں، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آگے نیچے جب بہہ گیا نا تو آگے ایک بالکل چھوٹی سی نالی تھی، اس کے اندر آ کر وہ ساریاں اکٹھی ہوئیں اور وہ ایک طرف ہو کر چلنے لگی۔ تو وہ آدمی کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ اچھا، جب میں آگے یہاں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ ایک باغ ہے، باغ کے اندر دیکھا تو ایک آدمی وہ کسی لے کے کھڑا ہے جس سے پانی کو درست کیا جاتا ہے، پانی ادھر لے جانا ہے ادھر لے جانا ہے، یعنی تیار کھڑا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم تیار ہوتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹیوب ویل چل جائے تو پانی آ جائے گا، بالکل سیم اسی طرح وہ تیار کھڑا ہے۔ اور وہ کس کام کے لیے؟ کہ پانی کے لیے، پانی آنے والا ہے، اور پانی کیسے آیا؟ بادل برسا اور اس سے پانی آ رہا ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے جس نے اس کے بادل میں آواز سنی تھی اور وہ پانی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، جب باغ کے اندر دیکھا تو وہ باغ بالکل اس بندہ تیار کھڑا ہے پانی کے لیے، تو یہ بندہ داخل ہوا اور کہنے لگا، فقال له: یا عبد اللہ ما اسمک، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام تو یہ ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ باغ والے نے کہا میرا نام کیوں پوچھا؟ وہ کہنے لگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے اصل میں بادل میں آواز سنی اور وہاں اس بادل نے نام تیرا لیا، اس لیے تیرا نام پوچھا، اس لیے تیرا نام پوچھا۔ آگے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ اچھا یہ بات ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے پانی جہاں لگانا تھا لگا دیا، تو میں نے اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے، کون سا ایسا کام کرتے ہو، کون سا ایسا وظیفہ کرتے ہو، کون سا ایسا کام کرتے ہو، کتنی عبادت کرتے ہو، کتنے بڑے تہجد گزار ہو، کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو، کتنی زیادہ قرآن مجید پڑھتے ہو۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ ہے، یعنی یہ اللہ کے ساتھ بندے کی اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا کام ہے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ اس درجے کا مخلص ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ رب العزت بھی ایسا ہی نظام چلاتے ہیں۔ اب اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے، فَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، پھر دیکھ جو کچھ میرے اس باغ میں سے نکلتا ہے نا، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔
1 2 3 اور کچھ نہیں کرتا. جتنا آپ نے نظام دیکھا ہے نا اللہ کا، جسے کہتے ہیں نا غیبی نظام، وہ میرے لیے چلا. کیوں چلا؟ کہ میرا اللہ کے ساتھ جو ہے نا بڑا ایک قسم کی طے شدہ معاملہ ہے کہ میں نے ہمیشہ جو میری پیداوار ہوگی نا اس کے میں نے 3 حصے کرنے ہیں. نمبر 1 اللہ کے لیے صدقہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، غریبوں کو دیا اسے، ایک اللہ کا. نمبر 2 وآکل انا وعیالی، اور اس میں سے ایک حصہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، اپنے گھر والوں کے اپنی ضروریات کے لیے جو میرے اللہ نے رکھی ہے اس میں سے. اور تیسرا اسی کے اندر لگاتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس کی بھی ضروریات ہیں، اس باپ کی بھی ضروریات، میں یہ کرتا ہوں. اس کے علاوہ میرا کوئی اور ایسا خاص عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہو. یعنی کہ دینا اللہ کے راہ میں اتنا بڑا عمل ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے بادل کو متعین کر دیا کہ میرے بندے کے باپ کو ضرورت ہے لہذا پانی برسے. رابعہ بصریہ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے، بڑی نیک عورت تھی. تو کہتے ہیں اس کے گھر کے اندر ایک آدمی آیا، بلکہ مہمان کے طور پر. انہوں نے اس کے لیے روٹیاں بنا کے اس کے آگے رکھیں، 2 روٹیاں بنائیں. تو جب وہ روٹی کھانے لگی تو میں باہر سے دستک ہوئی تو ایک فقیر آ گیا. تو جب فقیر آیا نا تو انہوں نے وہ 2 روٹیاں اٹھائیں اور فقیر کو دے دی. تو مہمان حیران ہو گیا کہ ایک دے دیتی، ایک تو میں کھا لیتا، ایک تو میرے لیے بنائی تھی. لیکن ہوا کیا کہ تھوڑی دیر گزری تو بس اسی لمحے کے اندر ہی نا باہر سے نا کسی آدمی نے ان کے لیے روٹیاں بھیجیں اور سالن بھی بھیجا سا ہدیے کے طور پر. تو وہ آئی تو روٹیاں گننی شروع کی. تو جو واقعہ لکھا ہے وہ اس طرح ہے کہ جب روٹیاں گنی تو 16 روٹیاں تھیں. تو وہ کہنے لگی یہ روٹیاں میری نہیں ہیں، لے جاؤ. اب مہمان دیکھ رہا ہے، وہ دوبارہ واپس لے کے انہوں نے کہا شاید زیادہ ضرورت ہے مہمان آ جائے، تو اس نے 2 اور رکھ دی. انہوں نے پھر گنی 18 نے کہا یہ میری نہیں ہے، لے جاؤ. جب 20 ہو گئی نا دوبارہ پھر 2 آئیں تو انہوں نے کہا اب میری ہیں، رکھ لو. مہمان نے کہا جی. سخاوت پہ تو 2 اٹھا کے دے دیں، اور جب لالچ آیا تو 16 نہیں رکھیں، 18 نہیں رکھیں، 20. سمجھ میں نہیں آتی بات، اتنی روٹیوں کا کرنا کیا ہے. انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. میرے اللہ کا وعدہ ہے، یہ پکا قرآن مجید میں ہے، جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو 10 دوں. تو میں نے 2 روٹیاں دی تھی، 20 آنی چاہیے تھی. یہ 20 آنی چاہیے تھی، 20 آئیں. ٹھیک ہے. ہمارے استاد سے وہ فرمایا کرتے تھے بس فرق اتنا آ گیا ہم میں اور وہاں اس وقت رابعہ بصریہ کی ایمان میں، فرق اتنا آ گیا. ہم کہتے ہیں دیکھ کر پتہ نہیں اللہ دے گا یہ بھی، بس یہ فرق ہے. بس اتنا سا فرق آ گیا کہ ہمارے دل میں یہ آتا ہے پتہ نہیں اللہ دے گا یہ نہیں. اور وہاں کیا تھا کہ نہیں ایسا ہوگا. پھر اللہ کا ایک اپنا نظام ہے نا، اس کو پھر حرکت میں لاتے ہیں. یہ بادل سارے جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سارا اللہ کے حکم کا تابع ہے، فرما بردار ہے. جیسے چاہے کر دے. وہ کہ میرے بندے کے لیے یہ کر دے تو اس نے یہی کر دے. لیکن بندہ کیا ہو جائے، صرف اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، اللہ بڑے راستے کھولتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.